الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيد المرسلين إمام الأنبياء وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني عملا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایتی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات کلمات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ان آیات کلمات کے اندر اللہ رب العزت نے
حج کے کچھ افعال کے بارے میں ذکر فرمایا۔ پچھلے جمعے آپ حضرات کو یاد ہوگا وہ آیات کریمات کی جن میں حج کی فرضیت کے بارے میں ذکر تھا کہ حج استطاعت رکھنے والے لوگوں پر کرنا فرض ہے۔ ان آیات کریمات کا تعلق صلح حدیبیہ کے ساتھ ہے۔ حدیبیہ 6 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مقام مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ کر نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو اس وقت مشرکین کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جانثاروں کو روکا گیا تھا۔ 1400 یا 1500 کے قریب صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی احرام باندھا تھا، صحابہ اکرام نے بھی احرام باندھا تھا، عمرے کا احرام تھا، اور یہی ارادہ لے کر گئے تھے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، اللہ کے گھر کا عمرہ کر کے واپس لوٹ آئیں گے۔ لیکن مشرکین کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو روکا اور اپنے لوگوں کو بھیجا کہ آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے، اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کے ساتھ لڑائی کی جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور قاصد اپنی طرف سے بھیجا، جن کے بارے میں الگ سے آیات کریمات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں 26ویں پارے میں، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان تو شہید کر دیے گئے، لیکن وہ صرف افواہی افواہ تھی۔ تو اسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام جو ساتھ میں تھے ان سے بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ تو ان آیات کلمات کے اندر یہ باتیں ارشاد فرما دی گئی ہیں کہ لوگوں، حج اور عمرہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ سیر ہے، تفریح ہے، چلے جائیں گے واپس آ جائیں گے، بلکہ یہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے والی عبادتیں ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ گزشتہ جمعے آپ نے سنا جو آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اس میں فرمایا کہ لوگوں، استطاعت رکھنے والا شخص اس سے بری و ذمہ نہیں ہے۔ استطاعت رکھنے والا شخص جائے گا اور اللہ کے گھر کا حج کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ چاہے وہ نصرانی ہو کر مر جائے، چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو بات کو اور بھی سخت کر دیا، فرمایا کہ قسم اٹھا لو اس شخص کے بارے میں یہ استطاعت رکھنے کے باوجود وہاں پہ نہیں گیا کہ یہ نصرانی ہو کر مرا ہے یا جو ہے یہودی ہو کر مرا ہے۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ جب تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرنا چاہو اس کو پورا کرو۔ حج اور عمرہ کا احرام باندھ لیا تم نے تو اب اس کو پورا کرنا یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے بارے میں تو معلوم ہے کہ حج استطاعت والے شخص کے اوپر فرض ہے، لیکن عمرے کے بارے میں بتا دیجئے عمرہ واجب ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر ادا کر لے تو بہتر اور افضل ہے۔ اسی طریقے سے عبادات کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ کوئی کام سنت ہے، نماز سنت نفل تو ہے، تو نفل ہے تو سنت ہے، لیکن جب اس کو ادا کرنے کا وقت آ جائے اور انسان نیت پختہ کر لے،
مثال کے طور پر سنت ادا کر رہا ہے تو سنت جب تک اس نے نیت نہیں کی، اللہ اکبر نہیں کہا، لیکن جب اللہ اکبر یہ کہہ دے گا تو وہ خود بخود اس کے اوپر ادا کرنا واجب ہو جائے گی۔ نفل ہے تو نفل بھی جب تک اس نے اللہ اکبر نہیں کہا اس وقت تک تو نفل ہے، نیت ہے، لیکن نیت ارادہ پختہ کر لیا، اللہ اکبر کے لیے نماز میں داخل ہو گیا تو پھر ان نفلوں کا ادا کرنا وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کا احرام باندھ لیا، عمرے کا احرام باندھ لیا، تو حج اور عمرے کا احرام جب باندھ لیا تو اب اس کو پورا کرنا یہ ضروری ہو گیا ہے۔ حج کے کون سے مہینے ہیں؟ عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، اس سے پہلے یہ جتنے بھی دن ہیں ان میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اور حج کا احرام ان مخصوص دنوں کے اندر باندھا جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ اس حج کے ساتھ عمرے کو بھی جمع کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کو بھی بیان فرما دیا ہے، اور وہ 2 حج ہیں، حج قران اور حج تمتع۔ افراد کو الگ سے بیان کر دیا ہے کہ افراد ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں۔ اب فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کی نیت جس نے کر لی ہے اس کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ۔ اب یہ چونکہ صلح حدیبیہ کے بارے میں اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو فرمایا کہ جب تمہیں روک دیا جائے، اب بھی ہوتا ہے بادشاہ وقت کی طرف سے روک دیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ جب تمہیں روک دیا جائے تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، جو تمہیں میسر ہو قربانی اللہ کے حضور وہ پیش کر دیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ تمہارا قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ اب کیا مطلب؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، یہاں پہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن مکہ بھی فتح نہیں ہوا، 6 ہجری ہے، اور صحابہ اکرام ساتھ میں ہیں جنہوں نے سنا راستے سے، مدینے سے اور جو علاقوں سے گزر ہو رہا تھا، کرتے کرتے 1400-1500 کی تعداد میں صحابہ اکرام ساتھ ہو گئے۔ اب احرام باندھ لیا، عمرے کا احرام ہے، حضور علیہ السلام قیادت فرما رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام ساتھ میں ہیں، لیکن غیب کا علم صرف میری اللہ کی ذات کو ہے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آسمانوں میں زمینوں میں جو غیب ہے وہ صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ غیب کی چابیاں جو ہیں، اس غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضور اتنا سفر فرما رہے ہیں، اب 400 کلومیٹر کا سفر طے ہو رہا ہے جی، اور وہ بھی جہاز پر نہیں، وہ بھی گاڑیوں پر نہیں، وہ بھی یعنی تیز رفتار کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس پہ حضور اور صحابہ سفر فرما رہے ہیں۔ ایسا وقت ہے اونٹوں پر سفر ہے، گھوڑوں پر سفر ہے، پیدل سفر ہو رہا ہے۔ یہ سارا سفر طے کرنے کے بعد وہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں آپ لوگ تو عمرہ ادا نہیں کر سکتے۔
ورنہ تو رب العالمین پہلے ہی بتا دیتے ہیں میرا نبی وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم دلوں کے بید جانتے ہیں، تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن امت کو انسانیت کو بتلانا تھا، ہمارے رسول ہیں، مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ غیب کا علم ہم نے اپنے پاس رکھا ہے، ان کو وہاں تک چلا کر امت کو انہی کی زبان سے بتلائیں گے کہ دیکھو آج ہم عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب عقیدہ بنا، قرآن پاک عقیدہ بناتا ہے انسان کا، عقیدہ قرآن کریم کے ذریعے سے بنتا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آتی ہے، رب العالمین کے احکامات کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے اور دین کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے۔ اگر قرآن کو نہیں کھولیں گے تو پھر صرف یہی ہوگا، واقعات پر ہی گزارا کرتے رہیں گے، فلاں واقعہ اس طرح جی ہوا، فلاں واقعہ اس طرح ہوا، فلاں واقعہ اس طرح ہوا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جا رہے ہیں، احرام بھی باندھ لیا۔ اگر حضور کو پتہ ہوتا تو حضور علیہ السلام احرام کیوں باندھتے؟ صحابہ سے فرما دیتے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں وہ چھوڑیں گے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت کی جو ہے اللہ پاک کی شان کریمی کو دیکھیں کہ رب العالمین جو ہے بتانا چاہتے ہیں اے لوگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب ہے، میں نے اپنے بعد ان کو درجہ دیا ہے، لیکن غیب صرف میں نے اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے کہ یہ رسول ہیں، میں خدا ہوں۔ اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روکا گیا اور صحابہ اکرام کو بھی روکا گیا، اب جب روک دیے گئے تو اب روکنے کے بعد مسائل کا جاننا صحابہ اکرام کو لازمی تھا۔ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا جائے؟ فرمایا انتظار ہے، کیا حکم ملتا ہے؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اب حکم آیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج تو نہیں ہے، عمرہ ہے، اللہ کے لیے ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تمہیں جو ہے روک دیا گیا ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اب جو قربانی تمہیں میسر ہو، جو قربانی تمہیں میسر ہو۔ اس میں علماء فرماتے ہیں چاہے گائے کی قربانی ہو وہ آسانی سے دے سکتے ہو تب بھی، چاہے بکرے کی قربانی ہو، چاہے دمبے کی قربانی ہو، اور چاہے تو اونٹ کی قربانی ہو۔ یہ عام جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ دم ہے۔ اب فرمایا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی اس کو اللہ کے حضور پیش کر دو۔ اور اس کے سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی نشانی یہ کہ اب حضور کو دیکھو کہ حضور کرتے کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کو بڑا غصہ آیا، فرمایا ہم بدلہ لیں گے ان سے، ہم ضرور عمرہ کریں گے، نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے۔ اب ازواج مطہرات میں سے حضور علیہ السلام کو مشورہ دیا گیا، اس لیے کہ حضور کو فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے متعلقین سے، چاہے تیرے گھر والے ہوں چاہے صحابہ اکرام ہو، ان سے مشورہ ضرور کر لیا کرو، مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اب ان سے مشورہ کر لو۔ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا باقی صحابیات میں سے جو ازواج مطہرات میں سے تھی، ہماری مائیں، انہوں نے مشورہ دیا حضور یہ صحابہ ایسے نہیں مانیں گے کہ یہ سروں کے بعد آپ حکم دیں گے، یہ آپ پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب انہوں نے آپ کی خاطر یہ سفر کیا ہے تو آپ کی خاطر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور کہہ دے تو ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سروں کو منڈوا دو، اب یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، باقی کسی عمل میں انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن اب آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ تو آپ کے جانثار ہیں، آپ کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، آپ کے لحاظ مبارک کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے بدنوں پہ مل لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ مبارک ہے، انہی کے بدن سے گرا ہوا پانی ہے، یہ زمین پہ کیوں جائے گا، یہ ہمارے بدنوں کی زینت بنے گا۔ اب ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کو مشورہ دیا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے۔ اب حضور علیہ السلام کے سر کے بالوں کو منڈوانے کا جو ہے
جب صحابہ اکرام نے نظارہ کیا، اب صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اسروں کو چلانا شروع کر دیا۔ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا، بندہ کسی سے جو ہے بندہ کہتے ہیں اب ہمیں اتنا نقصان انہوں نے دے دیا، 400 کلومیٹر تک ہم آ گئے، لیکن اب صرف یہی ہے نا کہ ہم صرف عمرہ کر لیں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ کر کے جو ہے اس کے بعد چلے جائیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ اب یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کہا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اب کسی کے پاس تو قربانی تھی اور کسی کے پاس تو قربانی نہیں تھی۔ اب کوئی غریب بھی تھا، کوئی امیر بھی تھا، کسی کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی، ہر کسی کے پاس تو بکرا بھی نہیں تھا، ہر کسی کے پاس تو گائے بھی نہیں تھی، ہر کسی کے پاس تو اونٹ بھی نہیں تھا، تو فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جس کے پاس جو میسر ہو دے دو، جو میسر ہو دے دو۔ اب صحابہ اکرام نے جو ہے اسرے چلانے شروع کر دیے، اب تیزی کے ساتھ اسرے چلا رہے ہیں۔ اب آپ اگر جو ہے تصورات کی دنیا میں جائیں کہ جو تیزی کے ساتھ اس طرح چلتا ہے وہ زخموں کو ضرور جو ہے وہ سروں کے اوپر زخموں کو ضرور لاتا ہے۔ اب جو ہے صحابہ اکرام کی کیا حالت ہوئی ہوگی، لیکن چونکہ حضور نے اب یہ کام شروع کر دیا، اب مجال نہیں ہے کہ آگے کوئی بات کر سکے، اب چپ چاپ کر دے۔ اب فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، صحابہ اکرام بات مان گئے کہ اب ایسا ہے کہ اب حضور نے جو کر دیا اب آگے گنجائش نہیں۔ ہم تو مشورہ دے رہے ہیں کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اور دوسری بات یہ ہے حضور نے بھی کہہ دیا عثمان کا بدلہ لیں گے، لیکن اتنے میں خبر آ گئی کہ نہیں عثمان زندہ ہے، الحمدللہ کہ عثمان شہید نہیں ہوئے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی بھی بڑی جو ہے ایک تاریخ ہے، لیکن وہ انہی آیات کریمات کے تحت آئے گی انشاءاللہ۔ اب فرمایا وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ تمہاری قربانی پہنچ کر اس حد کے اندر ذبح نہ ہو جائے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ آپ قربانی اگر کرنا چاہتے ہیں، یہ کفارے کے طور پر فدیہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کا وہاں پہنچ کر جانا ضروری ہے، حرم کے حدود کے اندر۔ حرم خود نہیں جا سکتا جی، روک دیا گیا ہے، کسی بندے کو اطلاع کر دے کہ میری یہ قربانی وہاں پر پہنچا دے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، ایسا مریض ہو گیا اس نے بیٹھنے کے قابل نہیں رہا، اور ایسی تکلیف ہو گئی کہ چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو جب چلنا پھرنا ہی مشکل ہے تو حج کیسے کرے گا؟ احرام کیسے باندھے؟ احرام تو باندھا ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد اب اور افعال کو کیسے پورا کرے گا، اور عمرے کے جو ہے عمرے کو کس طرح ادا کرے گا؟ او بھی اذًى من رأسه، یا سر کے اندر اتنا شدید درد ہو گیا یا زخم ہو گیا، آج کل کے لحاظ سے آپ کہیں کہ کسی سے چوٹ لگ گئی۔ اب جب چوٹ لگ جاتی ہے تو وہاں سے جو ہے بالوں کا ہٹانا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پٹی کس طرح کرے گا؟ وہاں پہ اب درد ہو گیا تو حکیم حضرات کیا کہتے ہیں کہ سر کے بالوں کو منڈوا دو جی، اس کا علاج اس وقت کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے بالوں کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، تو اگر تم مریض ہو گئے ہو یا سر میں تکلیف ہو گئی ہے، شدت کے ساتھ تکلیف ہو گئی ہے، فَفِدْيَةٌ، تو فدیہ دو۔ کس کے ذریعے سے فدیہ دو جی؟ مِنْ صِيَامٍ، روزے رکھو جی، او صدقۃ، یا صدقہ دو، خیرات دو، او نسک، یا قربانی کرو۔ قربانی کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا، یا تم روزے رکھو، یا تم صدقہ خیرات کرو، یا تم او نسک فرمایا، یا تم قربانی کرو۔ لیکن اب اس کی تفصیل تو قرآن کریم نے یہ بیان نہیں کی کہ کتنے روزے رکھو، کتنی خیرات کرو، اور کون سا جو ہے جانور ذبح کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ان کے ساتھ یہ حالت پیش آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا کہ 3 روزے رکھو۔ کتنے روزے رکھو؟ من صیام، ان سے فرمایا کہ 3 روزے رکھو، کیونکہ اب تیرے پاس قربانی کا جانور موجود نہیں ہے، اور قربانی کا جانور جب نہیں ہے، غریب ہے آدمی، تو اس وقت وہ کیا کرے؟ وہ 3 روزے رکھے، اور صدقہ یا خیرات کرے 6 مسکینوں کو 1 صدقہ فطر کے برابر 1 وقت کا کھانا کھلانا۔
ایک صدقہ فطر کتنا ہے جی؟ عام کام کے لحاظ سے $30 ہے۔ اب $30 کے حساب سے 6 مسکینوں کا حساب لگاؤ تو 30 کو 6 سے ضرب دے دو جی، کتنے میں 6 تراؤ 18۔ اب $180 یہ دے گی۔ او نسکن یا قربانی کرے، ایک بکری دے یا ایک گائے دے یا ایک دوسرا دے، لیکن یہ آخری درجہ ہے، یہ آخری۔ قربانی تو اس شخص کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے۔ او صدقۃ، قربانی سے کم درجہ، من صیام، اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر روزے رکھے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بچوں تمہارے اوپر امن آ جائے، جس طرح حدیبیہ کا مقام آ گیا، امن ہو گیا جی۔ اب آپ سوچیں گے جناب کون بادشاہ روکے گا جی؟ حج سے بھی کوئی روک سکتا ہے جی، عمرے سے بھی کوئی روک سکتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے احرام کی حالت میں کسی کو روکا ہو؟ سنا ہے؟ ہمارے سکندھم کے ایک شخص کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ قرآن کی آیت تھی کہ آ گئی ہے نا، احرام باندھ کر بیچارہ گیا، اس کے بعد اس نے کتنے عمرے ادا کر لیے کتنے، لیکن بادشاہ وقت کی طرف سے جو ہے یہ تھا، امیگریشن والے بادشاہ وقت میں، اب انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، نہیں کریں۔ انہوں نے کہا خدا کے بندو، میں ہانگ کانگ سے ویزا لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے پاسپورٹ میرا پاکستانی ہے لیکن میں ہانگ کانگ سے ویزا لے کے، انہوں نے کہا نہیں، جہاز جو تو نے یوز کیا ہے، استعمال کیا، وہ تو پاکستانی ہے۔ اب بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جب بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیچارہ ایسی طرح ادھر سے رابطہ کیا۔ اب اس کے اوپر یہ آیت فٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہاں، کہ جب تمہیں روک دیا جائے، اور یہ ان کو صرف نہیں روکا گیا، میں نے کہا جی ان کو، میں نے کہا حضور کی سنت تیری ادا ہو گئی، پتہ نہیں تیرے دل میں کون سا اخلاص تھا کہ حضور کی یہ سنت اللہ پاک نے تیرے ذریعے سے ادا کروا دی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے آگے جا کے، لیکن قانونی کارروائی کے اوپر جو ہے، قانونی کارروائی اگر ہوتی تو کسی مسلمان کو تکلیف آج تک نہ ہوتی، لیکن نہ ہوئی۔ قرآن بھی کہتا ہے انصاف رکھو، انصاف کے بغیر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندے کے پاس ہر چیز موجود ہے، احرام بھی باندھا ہے، کیوں واپس کر دیا جائے؟ سب مسلمانوں کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں جی ہے کہ نہیں ہے؟ سب مسلمانوں کی ہے کہ نہیں؟ جس نے بھی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کی جگہ ہے، وہ سب جائیں گے، ہر بندہ جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں اللہ کو معلوم تھی کہ پیش آئیں گی، میرے نبی کو پیش آ گئی تو امتی کو تو ضرور پیش آئیں گی۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اب جی کیا کروں؟ اب جی قربانی دو، اب قربانی دو۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام، کہ جب مریض بن گیا یا اس کے سر میں درد ہو گیا اتنا شدید کہ بال ہٹانے اس کے لیے ضروری ہو گئے، تو احرام کی حالت میں بالوں کا ہٹانا یہ جرم ہوتا ہے، یہ حرام ہوتا ہے، بال نہیں ہٹا سکتا۔ بیوی، حق حلال کی بیوی یا بیوی کے قریب ہو نہیں جا سکتا، جو کو نہیں مار سکتا، حرم کے گھاس کو نہیں کاٹ سکتا، اور شکار بھی نہیں کر سکتا، خشکی کا شکار اس کے لیے بالکل منع ہے۔ اب یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا۔ اگر خشکی کا کوئی جانور ذبح کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، شریعت کہتی ہے حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے منع کیا ہے۔ سید البحر کہا، سید البحر، کہ یہ حلال نہیں ہوگا۔ کیوں حلال نہیں؟ رب کا حکم ہے، قرآن ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ذبح ہی نہیں ہوگا، ذبح تو ہو جائے گا لیکن جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ اب فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہارے لیے امن ہو جائے۔ اب یہ دیکھو کہ نہیں پاسپورٹ بھی چلے گا۔ اب جس طرح پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر حالات ہیں، جو ہاتھ کا لکھا ہوا پاسپورٹ ہے، اب ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو حج پہ جانے والے حضرات ہیں وہ پہلے سے اپنے پاسپورٹ کو برابر کر لو، ہاتھ کا لکھا ہوا پاسپورٹ ہو شاید نہ چلے، اس لیے وہ پہلے سے انتظام کر لے۔ پھر یہ نہیں کہنا کہ وہاں تک چلے گا جی احرام تو میں نے سری لنکا سے باندھ لیا ہے جی، احرام تو میں نے دبئی سے باندھ لیا جی، میقات سے پہلے احرام باندھ لیا، اب وہاں امیگریشن پہ پہنچ گئے، مثال کے طور پہ انہوں نے روک دیا یا انہوں نے مثال کے طور پہ ویزا نہیں دیا، تو یہ تو بات پہلے سے حل ہو جائے گی۔ لیکن ادھر سے اجازت ہو گئی، ادھر انہوں نے روک دیا، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جو ہے امن ہونا چاہیے۔ امن کے بارے میں پوری تحقیق ہوئی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن ہو جائے صلح حدیبیہ، جب امن ہو جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو کوئی
حج کے ساتھ عمرے کو جمع کرنا چاہتا ہے، نفع کی خاطر اس سے نفع اٹھانا چاہتا ہے۔ اب حج ہے، عمرہ ہے، تو جو نفع اٹھانا چاہتے ہیں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اس کو بھی جو قربانی میسر ہو، گائے ہو، اونٹ ہو یا بکرا دمبا ہو، تو وہ اللہ کے حضور اس کو پیش کر لے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر قربانی میسر نہیں ہے، اگر قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو پھر کیا کرے؟ حج کے دنوں کے اندر، اب حج کے دن شروع ہیں، جب چلا جائے گا، اب حج کے دنوں کے اندر 3 روزے نامی ذی الحجہ تک رکھ لیں، 3 روزے ثلاثۃ ایام فی الحج، وہ کیا کر لے؟ 3 روزے حج کا دن جو عرفہ کا دن ہے، الحج عرفہ، الحج عرفہ، عرفات کا دن جو ہے یہ حج کا دن ہے۔ اب فرمایا کہ اس وقت تک 3 روزے رکھیں گے، پیسے ہے ہی کوئی نہیں ہے، دل کرتا ہے حج کر لوں، زاد راہ اب اس کے پاس ہے لیکن قربانی کا پیسہ نہیں ہے، تمتع یا قران، افراد کے لیے حج جو ہے قربانی نہیں ہے۔ ثلاثۃ ایام فی الحج، تو حج کے دنوں میں نامی ذی الحجہ تک وہ 3 روزے رکھیں، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے اذا رجعتم، جب حج سے فارغ ہو جائے اس کے بعد اپنے مقام پہ رکھیں۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، اسی طرح یہ تعداد ہو جائے گی 10، مکمل تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 10 روزے، قربانی کے بغیر 10 روزوں سے اس کا کام چل جائے گا۔ لیکن تاکید یہ کہی کہ شرط یہ ہے کہ 3 روزے نامی ذی الحجہ تک اور 7 روزے بعد میں، یہ اس بندے کے لیے جس کے پاس پیسے مال موجود نہیں ہے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان لوگوں کے لیے جو تمتع کرتے ہیں، تمتع اور قران وہ بندہ کرتا ہے جو حدود حرم یا میقات سے باہر سے آتا ہے، میقات سے باہر سے آفاقی، وہ جو اپنا حرم کا رہنے والا ہو اس کے لیے الگ ارشاد فرمایا، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہنے والے نہ ہوں، مسجد حرام کے قریب وہ نہ رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام اور اس کی حد جو ہے یہ میقات کے اندر کا حصہ ہے، میقات کے باہر کا رہنے والا ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ حج بھی کر لیا جی، عمرہ بھی کر لیا، ادھر اللہ کو، اللہ کے کعبے کے غلاف کو بھی پکڑ لیا، اور پھر بھی رب کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو تمہارے دل میں بڑائی آ جائے، لوگوں کو میں تو جی حاجی صاحب ہوں، میں تو جی عمرہ کر کے آیا ہوں، میں تو جی زمزم پی کے آیا ہوں، وہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے خدا کے بندو، تم ادھر جا ہی نہیں سکتے، یہ دیکھو میری قسمت تھی میں گیا تھا وہاں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اللہ کے لیے تم نے عمرے کو ادا کیا، اللہ کے لیے تم نے حج کو ادا کیا، ضرورت ہی کیا ہے کہ لوگوں سے دکھاتے پھرو۔ واتقوا اللہ واعلموا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جان لے گا، اللہ اس کو جانتا ہے، اس لیے کہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ان اللہ شدید العقاب۔ اور وہ جو لوگ اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں ان کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ یہ بھی جان لے کہ رب العالمین کا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک اور شدید قسم کا عذاب ہے۔ یاد رکھنا، اگر ان کے دل میں بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا، فخر آ گیا، تو یہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ یہ اتنے افعال تم نے ادا کر لیے، ان افعال میں ڈرتے رہنا کہ یا اللہ طواف کر رہا ہوں کیا پتہ قبول ہوگا کہ نہیں، یا اللہ دوگانہ ادا کرو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، دوگانہ ادا کرو کیا پتہ قبول ہوگا کہ نہیں۔ کہ ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ اس کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ انشاءاللہ اگلی آیات جو ہے آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو حج عمرہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، پچھلے جمعے انہوں نے نہیں سنی حدیث، آج پھر سن لیں، دوبارہ سن لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے نیکی کا ارادہ کرو تو اس کو جلد پورا کرو۔ سب کا ارادہ ہے حج کرنے کا انشاءاللہ، حج کا ارادہ کس کس کا ہے؟ حج کا انشاءاللہ، بار بار جائیں گے انشاءاللہ۔ حج کا ارادہ تو جلدی پورا کرو۔ یہ دنیا یہ تو 19 ہی رہے گی، 20 نہیں ہوگی، یہ 20 نہیں رہے گی، 20 نہیں ہوگی۔ آج پوچھ لو جو کوٹھیوں بنگلوں کے مالک ہیں ان کی بھی 20 نہیں ہوئی،
ملکوں کے بادشاہوں سے پوچھ لو، وہ بھی کہتے ہیں اور آ جائے اور آ جائے۔ اللہ کے گھر کا حج کر لو، اللہ کے گھر کے حج کی برکت سے اللہ گناہ خود بخود چھڑوا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ لوگوں کی توفیق نصیب کرے۔ آخر دعوانا